السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے جنوں والا کمرہ۔ 9 کلاس میں میری دوست بننے والی لڑکی جس کا نام افشین تھا، کبھی دلچسپی کتابوں میں نہیں لیتے دیکھا۔ ایک بار میں نے افشین سے پوچھا، تمہیں کتابیں پڑھنا کیوں پسند نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بالکل کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہے تو میرے گھر میں بہت سی کتابیں ہیں جو میری امی پڑھتی ہیں، کہو تو لا دیا کروں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کے مصادق میں نے فوراً خواہش ظاہر کر دی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر میں مدعو کیا۔ گھر آ کر امی سے اجازت مانگی، انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کے ساتھ اجازت دے دی۔ چھٹی کے دن میں نئی کتب کے شوق میں تیار ہو کے بھائی کے ساتھ افشین کے گھر پہنچی۔ وہ مجھے اپنے ہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کی والدہ بھی مجھے بہت محبت سے ملی۔ بھائی کا ارادہ مجھے چھوڑ کر واپس جانے کا تھا، لیکن افشین کے بڑے بھائی نے انہیں مہمانوں والے کمرے میں بٹھا لیا اور خود کمپنی دینے لگے۔ خیر، بہت اچھی ملاقات رہی۔ ساتھ ہی ان کی امی کے ذوق کا اندازہ ہوا۔ وہ بہت ادبی ذوق والی خاتون تھی، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مطالعے کو بھی بھرپور وقت دیتی تھیں۔ ان کے پاس میں نے باقی کتب کے ساتھ پراسراریت کے موضوع پر بھی بہت سی اچھی اور تحقیقی کتابیں دیکھی۔ ان کے بارے میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں خود عملی زندگی میں اس تجربے سے گزر چکی ہوں، اس لیے یہ موضوع میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں نے ان سے کہا وہ مجھے بھی اس تجربے کی کہانی سنائیں، تو انہوں نے بلا تردد مجھے یہ بات سنائی۔ فرزانہ آنٹی کے مطابق 82 کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی غیر خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے سسرال والوں کے مزاج سے قطعاً ناواقف تھیں۔ ان کی ساس نے ان کا رشتہ تو بہت اہتمام اور چاہت سے کیا، شادی بھی معقول انداز میں کی، لیکن طبعاً ان کا تعلق اس طبقۂ سوچ سے تھا جو بہو کو حریف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی خامیاں خوبیوں کو پرکھے بغیر روز اول سے محاذ بنا لیتے ہیں۔ انہیں شادی کے روز سے اگلے ہی دن ولیمے کے دن ساس کے تیور بہت جارحانہ محسوس ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمیشہ ان سے نہایت معتسبانہ رویہ رکھا۔ ان کی ساس جتنی تیز تھی، ان کے شوہر اتنے ہی سادہ اور والدہ سے دبنے والی طبیعت کے مالک تھے۔ خیر، وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتی رہیں، لیکن ایک بات اپنے گھر یعنی شوہر کے گھر آنے کے بعد محسوس کی کہ ان کی ساس نے انہیں گھر کا سب سے بڑا کمرہ دیا ہے، جبکہ ایسی فراخ دلی کچھ عجیب لگی۔ دوسرا یہ کہ وہ شادی کے فوراً بعد انہیں اپنے کمرے میں وہ جب بھی تنہا ہوتی انہیں بہت ڈر خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ باقی گھر میں ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے نماز و تلاوت کی پابندی کر لی۔ اگرچہ شادی سے قبل بھی وہ پابند شرع تھیں، لیکن شادی اور شوہر میں مصروف ہو کے کچھ تعطل آ گیا، لیکن جلدی انہوں نے یہ معمول درست کر لیا۔ ساتھ ہی کمرے کی صفائی پر بھی توجہ دی۔ ان کے بقول وہ ہمیشہ سے سلیقہ اور صفائی پسند تھیں۔ یہی اصول انہوں نے اپنے کمرے کے لیے رکھا، جبکہ باقی گھر کے افراد معمول کی لگی بندی صفائی تو کرتے، لیکن طہارت کی باریکیوں پہ کم توجہ دی جاتی۔ خیر، ان کی طہارت اور مذہبی امور کی پابندی سے ڈر خوف کی کیفیت تو ختم ہو گئی، لیکن کمرے میں انہیں اکثر اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ شوہر ساتھ ہوتے تو بہت احسن و خوبی سے وقت گزرتا، لیکن جب تنہا ہوتی تو لگتا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ساس صاحبہ نے اکثر کمرے میں آ کر جائزہ لینا اور سوال کرنا، تم یہاں ٹھیک ہو؟ دل لگ گیا؟ انہیں عجیب تو لگتا، لیکن ٹال جاتی۔ ایک روز جب ساس گھر پر نہیں تھی تو سب سے چھوٹی نند نے ان سے پوچھا، بھابھی، آپ کو ہمارے ہاں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو کبھی اپنے کمرے میں ڈر خوف تو نہیں لگا؟ فرزانہ نے الٹا اس سے سوال کیا، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو اس نے بتایا، بھابھی، امی سے نہ کہنا، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کمرہ کچھ بھاری ہے۔ امی کہتی ہیں اس کمرے میں کوئی نادیدہ شے ہے۔ ہم تو چند بار یہاں رات سوئے تو بہت بری طرح ڈر گئے، امی کو تو 2 بار تھپڑ بھی پڑ چکا ہے۔ ہم تو یہ کمرہ استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ بچی تھی، سادگی میں تمام بات اگل دی تو انہیں سمجھ آیا کہ ان کی ساس صاحبہ کی فراخ دلی کا سبب کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا سو وہ بالکل نہیں گھبرائیں۔ اسی دوران ان کا پاؤں بھاری ہو گیا اور اس خوش
گوار عمر نے بھی ان کی ساس کی طبیعت پہ کوئی مثبت اثر نہیں ڈالا، بلکہ ان کے اس کمرے میں کسی شکوے شکایت کے بغیر اتنا عرصہ خیر خوبی سے رہنے پر الٹا چڑ سی گئی تھیں۔ انہیں لگا کہ اپنے کمرے پر جو کوئی بھی ہے قابض، اس نے گھر کی مالک افراد سے تو سخت رویہ رکھا ہے، جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی سے رہ رہی ہے۔ اس بات نے انہیں اور زیادہ تلخ کر دیا تھا۔ فرزانہ کبھی کبھار اس اذیت بھری زندگی سے گھبرا کے اپنے والدین کے گھر واپس جانے کا سوچ لیتی، یہاں تک کہ ایک روز اس کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ شوہر شہر سے باہر کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ موقع غنیمت جان کر ساس صاحبہ نے نہایت معرکہ کی جنگ کی، جس کا مقصد محض بہو کو بیٹیوں اور خود کے سامنے نیچا لگ کر رہنے کا عندلیہ دینا تھا۔ اس دن وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی اور دل گرفتہ بھی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ بالکل اس گھر میں نہیں رہے گی، یہاں تک کہ روتے روتے وہ بھوکی ہی سو گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا، وہ بغیر لحاف اوڑھے لیٹ گئی۔ کسی نے ان سے کھانے کا نہ پوچھا۔ وہ ایسی حالت میں تھی کہ بھوک جلدی لگ جاتی تھی اور برداشت نہیں ہوتی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اچانک یورین آنے کی وجہ سے اٹھ گئیں۔ دیکھا تو لحاف ان کے اوپر تھا، جبکہ انہیں ٹھیک سے یاد تھا کہ لحاف نہیں اوڑھا تھا۔ خیر وہ واش روم سے باہر آ کے ہاتھ منہ دھو کے کچن کی طرف آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ دیکھا تو کچن مقفل تھا۔ انہیں شدید دکھ ہوا اور اوپر سے غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئیں تو لائٹ آن کی۔ دیکھا تو بیڈ پہ ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے ٹرے میں دیکھا 3 طرح کے کھانا تھا۔ انہیں چونکہ بھوک تھی وہ فوراً کھانے لگیں۔ بہت لذیذ کھانا سیر ہو کے کھایا اور برتن ایک طرف رکھ کے سو گئیں۔ صبح فجر سے پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک نہایت نفیس اور شائستہ عورت انہیں مخاطب کر کے کہتی ہے، فرزانہ گھبراؤ نہیں، یہ تکلیفیں عارضی ہیں، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، کبھی واپس جانے کا نہ سوچنا، یہ سب ترتیبیں تمہیں نکالنے کے لیے ہی کی جا رہی ہیں، ہم بھی تم سے خوش ہیں، تم بہت نیک ہو۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور نماز کی ادائیگی کی اور تلاوت کی۔ رات کے واقعے کے برعکس ان کی طبیعت بہت ہلکی پھلکی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رات کے کھانے والے برتن بھی غائب تھے۔ وہ فارغ ہو کے معمول کے کاموں میں لگ گئیں۔ ساس صبح انہیں حشاش بشاش دیکھ کر ہکا بکا تھیں۔ نندیں بھی جو یہ سوچ رہی تھیں کہ اب بھابھی سامان اٹھا کے چلتی بنے گی، اسے گھر کا کام کرتا دیکھ کے حیران ہو گئیں۔ یہاں تک کہ اس کے زچگی کے دن قریب آ گئے۔ وہ اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ والدہ اور بھائی لینے بھی آئے، مگر ساس نے رواج کا حوالہ دے کر کہہ دیا کہ پہلے زچگی سسرال میں ہوگی، جانے سے روک دیا۔ والدہ نے بھی کہا وہ خود آ جائیں گی۔ یوں وہ سسرال میں ہی رہ گئیں۔ ساس نے دایا کو بلوا کے سارا احوال معلوم کر لیا۔ 2 دن بعد انہیں محسوس ہوا کہ وقت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے ساس کو خبر کی تو اس نے کہا صبر کرو، ابھی کچھ وقت ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ یہ کہہ کے دایا کو لے کے آتی ہوں چلی گئیں۔ شوہر اپنے کام پہ گئے ہوئے تھے۔ گھر پر فون کی سہولت ابھی نہیں آئی تھی۔ چھوٹی نند اسکول میں تھی، بڑی نند گھر کے کاموں میں تھی۔ ساس کو گئے خاصا وقت گزر گیا لیکن نہ خود آئی نہ دایا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے شدت تکلیف سے بے حال ہو کے زمین پہ لیٹ گئیں۔ اچانک ایک عورت جس نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، نہایت خوبصورت لیکن صورت سے ناآشنا بھینی بھینی خوشبو اس کے وجود سے آ رہی تھی، اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بہت شفقت سے تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، میں آ گئی ہوں۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو لگا سارے جسم و جاں میں راحت اتر گئی اور پھر اگلے تمام مرحلے اس نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے۔ اس دوران ہی ساس دایا کو لے کے آ گئیں، لیکن کمرے کے اندر جیسے ہی آئیں فوراً گھبرا کے پلٹ گئیں۔ اللہ نے بہت صحت مند اور صحیح سالم بیٹا عطا کیا تھا۔ تمام کام بہت خوبی سے مکمل کرنے کے بعد خاتون نے ایک گلاس میں کوئی مشروب دیا اور سہارے سے بٹھا کے پلایا اور اللہ حافظ کہہ کے غائب ہو گئیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد ساس امی کو آواز دی تو وہ ڈرتے ڈرتے اندر آ گئیں۔ پوتا دیکھ کر تو وہ حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بولیں فرزانہ دایا تو میرے ساتھ ہے، یہ کس نے کیا؟
اور یہ تمہارے کمرے میں وہ بدصورت بلا کون تھی؟ میں نے بات بنائی کہ امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو یہ سمجھی کہ آپ لائی ہیں۔ دایا کو بھی بھاگنے کی پڑی تھی، وہ یہ کہہ کے بھاگ گئی کہ سارا کام تو ہو گیا، اب میری کیا ضرورت ہے۔ خیر، ساس صاحبہ کچھ خاموش ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد ساس نے مجھے بھی کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ کہنے لگیں بچہ سال بھر کا ہو گیا ہے، اب دوسرے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تم الگ گھر لے لو۔ یہ بات سن سب سے تعجب انگیز تھی کہ وہ خود الگ ہونے کا کہہ رہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔ شوہر نے پہلے کرائے پہ گھر لیا، لیکن بعد میں حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ 3 سال کے اندر ذاتی گھر لے لیا۔ اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بعد میں وہ چھوٹے دیور کی بیوی بھی بیاہ کے لائیں تو اسے بھی وہی کمرہ دیا، لیکن وہ 1 مہینے سے زیادہ نہ ٹک سکی، الٹا بیٹا ماں کو مار پیٹ کر اسے وہ کمرہ دے دیا اور خود دوسرے کمرے میں قابض ہو گیا۔ ساس چند ماہ بیمار رہ کے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میں نے اس کمرے میں 2.5 سال کا عرصہ گزارا تھا، لیکن اپنے اچھے اعمال اور مذہبی رجحان کی بدولت فلاح پائی، جبکہ میرے علاوہ جو بھی مکین ہوا تباہ ہو گیا۔ اس تجربے کے بعد سے میرا دھیان اب اس موضوعات پہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ کتابیں اسی موضوع پر ہیں، آپ لے کے پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے 2-3 بہترین کتب اور کچھ رسالے لیے اور بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔